السلام علیکم، میں قرۃ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہو سکتا ہے آپ مجھے ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہوں، ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہوں یا فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہوں، مے بی میں آپ کے واٹس ایپ پر آ رہی ہوں گی۔ جہاں کہیں بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج جو ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ دراصل ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا، اور میں رات بھر اس پر کام کرتی رہی، اور میرا دل چاہا کہ میں اسے اپنے لفظوں میں بیان کروں۔ میں اس وقت ویڈیو بنا رہی ہوں خدیجہ شاہ کے خط پر۔ خدیجہ شاہ جو لوگ نہیں جانتے تو حیرت ہے کہ وہ انہیں کیسے نہیں جانتے۔ خدیجہ شاہ آج کل جس وجہ سے وجہ شہرت بنی ہے، اس کی وجہ ہے 9 مئی کو ہونے والے واقعے میں ان کی گرفتاری، اور وہ پچھلے 150 دن سے جیل میں قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے جیل سے ایک خط لکھا ہے، اور میں نے وہ خط انگریزی میں تھا، اسے میں نے رات بھر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا۔ کافی لمبا خط تھا وہ، اور وہ خط میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ کھلا خط ہے جو انہوں نے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت سے لکھا ہے، لاہور میں، لاہور سے ہیں، اور پاکستان کا شہر ہے لاہور، کوٹ لکھپت جیل ہے، اور اس سینٹرل جیل میں سے انہوں نے یہ خط بھیجا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، میں ایک باوقار پاکستانی شہری ہوں، پاکستان کے بہترین فوجی میں سے ایک آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی پوتی ہوں، سب سے بڑی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں۔ میرا نام خدیجہ شاہ ہے، اور میں 9 مئی 2023 کے احتجاج میں پرامن طور پر شرکت کرنے کی وجہ سے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور میں 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے نظر بند ہوں۔ میں نے صاف ضمیر اور اپنی بے گناہی پر پختہ یقین کے ساتھ اپنی گرفتاری رضاکارانہ طور پر دی، یعنی انہوں نے اپنی گرفتاری خود دی تھی۔ میں نے صاف ضمیر اور اپنی بے گناہی پر پختہ یقین کے ساتھ اپنی گرفتاری رضاکارانہ طور پر دی۔ میں نے اس امید پر اسیری برداشت کی ہے کہ انصاف ہوگا اور میں اپنے پیاروں سے مل جاؤں گی۔ میں نے خاموشی سے سماعت کے بعد سماعت کا انتظار کیا، ایک کے بعد ایک ضمانت مسترد، ایک کے بعد ایک جھوٹا مقدمہ، ایک کے بعد ایک گھناؤنے الزامات کا سلسلہ۔ میں اب بھی اس امید کے ساتھ انتظار کرتی ہوں کہ میری سچائی اور بے گناہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے غالب آئے گی۔ میں نے عدالتی عمل اور ہمارے تمام اعلیٰ اداروں پر یقین رکھا ہے، جیسا کہ تمام شہریوں کو ہونا چاہیے کہ وہ سچائی کی تلاش اور انصاف کی فراہمی کے ذریعے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میں تمام محبتوں کے تعاون اور دعاؤں کی مشکور ہوں۔ پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانی عوام نے جن محبتوں کا اظہار کیا، ان سب کا شکریہ۔ آج جیل سے لکھ رہی ہوں کیونکہ سینٹرل جیل لاہور کے واقعات سے متعلق 9 مئی میں اپنے ساتھ قید تمام بے گناہ خواتین کی طرف سے لکھنے پر مجبور ہوں۔ ان خواتین قیدیوں کو دنیا تک رسائی نہیں ہے، اور وہ اپنی حالت زار بتانے سے قاصر ہیں۔ ان کے خاندان ان کے بغیر زندگی کے تقاضوں کو متوازن کرنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ قید خواتین کو ناقابل برداشت حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ دنیا نوٹس لے اور ان کے لیے بات کرے۔ قید میں یہ 18 خواتین صرف 18 خواتین نہیں ہیں، وہ 18 گھر، 18 خاندان اور لاتعداد زندگیاں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ میں تمام 18 دل دہلا دینے والے اکاؤنٹس کو نہیں بتا سکتی، لیکن میں کچھ ایسے المیہ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، تاکہ ہم سب میں موجود ہمدردی اور انسانیت کو جگا سکیں۔ افشاں طارق ایک گھریلو خاتون ہے جن کا ایک ہی بیٹا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی فیملی ہے جس کے محدود وسائل ہیں۔ افشاں 2 مہینے سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان 2 مہینوں میں ان کے بیٹے نے ایک بار بھی گھر کا کھانا نہیں کھایا۔ افشاں کی آنکھیں ہمیشہ بھیگی رہتی ہیں۔
فرزانہ خان 5 بچوں کی ماں ہیں. ساری زندگی انہوں نے اپنے خاندان کی کفالت کی ہے اور وہ ایک کیفے کی مالکن ہیں. لیکن اب پچھلے 2 مہینے سے جیل میں زندہ درگور ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار اور بچے شدید متاثر ہو رہے ہیں. فرزانہ پر بے انتہا پریشر ہے لیکن وہ اب تک ڈٹی ہوئی ہیں. وہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ ان عام خواتین کے لیے بھی امید کی کرن ہیں جو یہاں ہمارے ساتھ قید ہیں. روبینہ خان 4 چھوٹے بچوں کی ماں ہیں. ان کی سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے اور ان کا سب سے بڑا بیٹا 12.5 سال کا ہے. روبینہ کا پاکستان میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے. ان کی نابالغ بیٹی اپنی 3 سالہ بہن کو سنبھالتی ہے جس کی بھوک اس کی ماں کی جدائی نے ختم کر دی ہے. روبینہ ہر پیر کو اپنی اس 3 سالہ بچی سے ملتی ہیں لیکن لوہے کی سلاخیں انہیں ایک دوسرے سے جدا رکھتی ہیں. ان کی بیٹی لوہے کی سلاخوں کے درمیان سے اپنی انگلیاں اندر گھساتی ہے اور پھر روبینہ اپنی انگلیوں سے اس کو چھوتی ہے. اس طرح ملتے ہیں اپنے پیاروں کو. اس طرح ہم چھوتے ہیں اپنے پیاروں کو ان سلاخوں کے بیچ میں سے. یہ سلاخیں ہمیں ہمارے پیاروں سے جدا رکھتی ہیں. ہم اپنے بچوں کو تھامنے کے لیے تڑپتے ہیں مگر ہم چھو نہیں سکتے. شاہ بانو 3 بچوں کی والدہ ہیں. ان کی سب سے چھوٹی بچی میری بچی کی طرح 5 سال کی ہے. شاہ بانو اپنی بیٹی کی 5ویں سالگرہ سے 1 دن پہلے گرفتار ہوئی. شاہ بانو کی گرفتاری کے بعد سے ان کی بیٹی نے بولنا چھوڑ دیا ہے. وہ بچی بستر میں اپنی گڑیا سے کو دبوچے اپنی ماں کا انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ آئے گی اور اسے تحفظ محسوس ہوگا. عالیہ حمزہ پی ٹی آئی سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں. ان کی 3 بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے 9 مئی والے دن اپنی ماں کو بے دردی سے گھسیٹ کر گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان کا گھر تباہ کر دیا گیا. دروازے اور کھڑکیاں توڑ دی گئیں اور ان کی ذاتی چیزیں ضبط کر لی گئیں. عالیہ کی اندرونی دماغی چوٹ کے باعث ان کی الٹی آنکھ میں مستقل کوہرا ہے. عالیہ کی سب سے بڑی بیٹی نے اس سال US جانا تھا پڑھنے کے لیے مگر وہ نہ جا سکی اپنی والدہ کی گرفتاری کی وجہ سے. عالیہ کے شوہر کینسر سروائیور ہیں اور وہ اپنی خستہ صحت کے ساتھ نہ صرف بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں بلکہ جیل اور عدالتوں کے چکر بھی کاٹ رہے ہیں. میری اپنی بیٹی میرے بغیر پریشان ہے. وہ محض 5 سال کی ہے اور اس کی اس مختصر عمر کے عرصے میں نے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ہر چھوٹے بچے کی طرح میری بیٹی بھی اپنی ضروریات کے لیے مجھ پر انحصار کرتی ہے. قریب 150 دن قبل میرے جیل جانے تک میں اور میری بیٹی تالیہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے. میں تالیہ کو بستر میں سوتا چھوڑ کر آئی تھی اسے یہ محسوس کروا کے کہ اس کی ماں اس کے برابر میں ہی سو رہی ہے. جیل جانے کے کچھ عرصے بعد جب ہم ایک دوسرے سے ملے تو ہم ٹوٹ گئے تھے اور جب ملاقات کا وقت ختم ہوا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی تھی اور بلک بلک کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی اور نہ جانے کی ضد کرتی رہی. اس دن بحیثیت ماں خود کو بہت ہی بے بس محسوس کیا تھا کہ میری بچی میرے ساتھ رہنے کی بھیک مانگ رہی ہے اور میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی. تالیہ اب بھی مجھ سے ملنے آتی ہے. ہر 15 دن بعد 25 منٹ کی مختصر سی ملاقات میں وہ مجھ سے ہمیشہ یہ سوال کرتی ہے آج آپ میرے ساتھ گھر جائیں گی؟ اور میں ہمیشہ اپنے آنسو ضبط کر کے کہتی ہوں آج نہیں تالی لیکن انشاءاللہ جلد. وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں کورٹ کس گاڑی میں آتی ہوں تو میں نے بالآخر اسے قیدی وین دکھا دی اور کہا دیکھو کتنی کول وین ہے اس میں بیٹھ کر لگتا ہے جیسے میں رولر کوسٹر میں بیٹھی ہوں. اس پر تالی مسکرائی اور یہی میں چاہتی تھی لیکن پھر وہ کہنے لگی کیا میں اس میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ میرا دل تڑپ اٹھا. تب میں نے تالی سے کہا کہ اس وین میں صرف مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے اور میں نے اسے تسلی دی کہ بہت جلد ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جائیں گے. میرے جوان سال بیٹے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے
وہ گھنٹوں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتے ہیں کہ میرے ساتھ وقت گزار سکیں. مجھے فخر ہے جس حوصلے اور ہمت کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت کچھ برداشت کیا ہے ان قیدیوں نے اور بہت بڑی قیمت چکائی ہے. یہ ان کی عمر کے حساب سے، اور جو کچھ میرے بچے اس وقت برداشت کر رہے ہیں یہ ان کی عمر سے بہت بڑھ کر ہے. 9 مئی میں گرفتار ہونے والوں کی ان گنت کہانیاں ہیں. بہت کچھ برداشت کیا ہے ان قیدیوں نے اور بہت بڑی قیمت چکائی ہے اور بہت ہی بڑی سزا جھیلی ہے. چاہے آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا نہ ہو، انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس ٹرائل کو اب ختم ہو جانا چاہیے. مارٹن لوتھر کنگ کی کہاوت ہے کہ ناانصافی کہیں بھی ہو انصاف کے لیے خطرہ ہوتی ہے. ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کسی سے بھی ہونے والی زیادتی سب کو متاثر کرتی ہے. کیا یہ وقت نہیں کہ ہم سب اکٹھے ہوں سب کی بہتری کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے؟ چاہے ہم کسی سیاسی پارٹی کے سپورٹر ہوں یا کسی ادارے کے رکن ہیں، تو ہم سب پاکستانی اور ایک قوم ہے. ملک کی محبت ہی ہے جو ہم سب کو جوڑتی ہے، اور اس محبت کا جذبہ نفرت اور تفرقے پر غالب آنا چاہیے. انتقام اور مقابلے بازی پر امن سلامتی اور ترقی کی خواہش غالب ہونی چاہیے. انتقام اور مقابلے بازی پر امن سلامتی اور ترقی کی خواہش غالب ہونی چاہیے. ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے اور تاریخ کے سیاہ باب کو بدل دینا چاہیے قبل اس کے کہ ہمارے مستقبل کی شمع بجھ جائے. میں اپنی تحریر کا اختتام قرآن کی اس آیت پر کرتی ہوں: اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو بلکہ انصاف کرو. یہ پرہیزگاری کے بہت زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 8. ترجمہ کیا قرۃ العین نے. ایک میسج تھا خدیجہ شاہ کی طرف سے. پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ ضرور کیجیے گا.